أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ تمام کے برومن برمات کے لیے بالخصوص بانیان مجلس کے برومن برمات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. درود پڑھ دیجئے محمد و عزیزان گرامی قدر، آج جماعت الثانی کا چاند نمودار ہو گیا اور اب ایام ہمارے پاس بہت کم رہ گئے ہیں جناب سیدہ کائنات کی شہادت کی، اور ہم متصل ہو رہے ہیں جناب سیدہ کائنات کی شہادت کے دن سے. عزیزوں، یہ جو ایام ہیں، یہ ایام منانے والے اور جناب سیدہ سے عقیدت رکھنے والے، اس سے محبت کا اظہار کرنے والے صرف ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں فائدہ اٹھائیں گے اور اس دنیا کے اندر رائے حق پر چلیں گے، بلکہ قیامت کے میدان میں یہ اتنا فائدہ مند چیز ہوگی کہ منادی آواز دے گا این الفاطمیون. کہاں ہیں جناب سیدہ کائنات کے چاہنے والے؟ کہاں ہیں ان کے ماننے والے، ان سے محبت رکھنے والے؟ اور ان سے محبت رکھنے والوں کا اس قدر اجر و ثواب بیان ہوا ہے کہ صرف ان کے محبین جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے محبین سے جو محبت کرنے والا ہوگا وہ بھی جناب سیدہ کے صدقے میں جنت میں داخل ہوگا. محبت جناب سیدہ بہت طاقتور چیز ہے، اسی لیے نبی اکرم کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اگر کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی آپ محسوس کیجئے کہ نہ صرف صحابہ کے اندر، صحابیات کے اندر، بلکہ اہل بیت میں بھی کسی فرد کے لیے وہ احترام نہیں دیتے تھے کہ جو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام علیہا. اور کچھ ایسی روایات جو متفقون علیہ ہے، کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ مقام و مرتبہ ہے جناب سیدہ کائنات کا
ایک روایت آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ جو علامہ ذہبی نے، بہت بڑے عالم دین ہمارے برادران کے، انہوں نے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، بلکہ میزان الاعتدال کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، اور اسی طریقے سے لسان المیزان میں ابن حجر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ، کائنات میں وہ پہلا انسان جو جنت میں قدم رکھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ اور کسی نے اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے فضائل کے اندر غلو کر دیا، جس طریقے سے عام طور پر اہل بیت کے فضائل کے اندر یہ اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت کے فضائل برداشت کرنے کے لیے بھی دل چاہیے، ظرف چاہیے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کو سمجھ سکیں۔ یہ روایت انہوں نے نقل کر دی، لیکن بعض نے آ کر یہ اعتراض کیا کہ نہیں، روایت لگتا ہے کہ کسی نے گھڑی بھی ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول کی موجودگی میں فاطمہ زہرا داخل ہو جائیں، نبی تو سب سے افضل ہے۔ اس کا جواب آیت اللہ وحید خراسانی نے دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب بہت آسان ہے، اور ایک اور روایت اس کا خود جواب دے رہی ہے، اور وہ روایت بھی ایسی جو متفقون علیہ ہے۔ کون سی روایت؟ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر فاطمہ زہرا کے لیے کوئی فضیلت ہے تو وہ فاطمہ زہرا کے لیے نہیں، خود رسول کے لیے فضیلت ہے۔ اگر سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام علیہ جنت میں داخل ہوں گی تو یہ صرف بی بی داخل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خود رسول ہے جو داخل ہے جنت میں۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روایتیں بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں، آیات کثرت سے بی بی کی شان میں موجود ہیں، لیکن آیات کی تفسیر بیان کرنے والے بہت ہیں، روایتوں کو نقل کرنے والے بہت ہیں، ان روایتوں میں تدبر کرنے والے کم ہیں، سوچنے والے، تأمل کرنے والے افراد کم ہیں۔ آ کر انہوں نے لکھ دی ہیں، لوگوں نے پڑھ لی ہیں، زبانوں پر جاری ہو گئی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہضم نہیں ہو سکا۔ اور آپ بے شمار آیات دیکھیں، آیہ مباہلہ کی کوئی چھوٹی آیت ہے، یعنی یہ وہ آیت نہیں ہے کہ جو اوائل اسلام کے اندر جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت نازل ہوئی ہو، کہ جب صحابہ کرام کی تعداد ہی کم ہو، صرف 5 ہی افراد ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ نہیں، یہ آیت وہ ہے جو پیغمبر اکرم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، یعنی صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر صحابہ صحابیات موجود ہیں۔ اور آیت بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ مباہلہ کے میدان میں لے کر آئیں تو بچوں میں سے کسی ایک کو لائیے گا، عورتوں میں سے کسی ایک کو لائیے گا، مردوں میں سے کسی ایک کو لائیے گا، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیا وہ نبی کے تو بچے ہیں نہیں، مجبور ہوں گے ہمارے ہی بچوں کو لے کر جائیں۔ لیکن جب لے جانے کا وقت آیا تو کسی اور کی بیٹوں کو نہیں لے کر گئے تو علی و زہرا کے فرزند کو لے کر گئے۔ یہ فرمایا تھا ہم اپنی عورتوں کو لے کر جائیں گے۔ اور یہ جو نساء کا لفظ ہے نساء آنا، یہی قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے، کس کے لیے؟ ازواج رسول کے لیے۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نساء کے ساتھ ان کو پکارا بھی گیا ہے۔ تو سبھی اس اطمینان کے ساتھ تھے کہ اب نساء آنا کی منزل پر پیغمبر ہمیں ہی ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو دائرہ وسیع تھا، سبھی آ سکتے تھے اس کے اندر، بالخصوص بڑی مشہور شخصیت آ سکتی تھی، لیکن اگر نساء انا کے لیے کسی کا انتخاب کیا تو
صرف اور صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ. اور پھر ایک تیسرے لفظ پر اگر ہم آئیں، انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. ترجمے میں لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ ہم اپنے مردوں کو لائیں گے. مردوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر مردوں کے لیے رجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو گئے ہوئے ہیں عراق، جو گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہیں معلوم ہے کہ کہیں پر بھی آپ جائیں کسی بھی انٹرنس کے اندر تو لکھا ہوتا ہے للنساء، یہ عورتوں کے لیے انٹرنس ہے، اور لکھا ہوتا ہے للرجال، یہ مردوں کے لیے انٹرنس ہے. تو یہاں پر رجال کا لفظ آنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مردوں کو لے کر آئیں گے. کہا نہیں، ہم اپنی جان کو اور اپنے نفس کو لے کر آئیں گے. تو یار رسول، توجہ رکھیے گا، یار رسول بن جانا اور ہے، جان رسول بننا اور ہے. اور کبھی کبھار جب ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے کرتے اتنا بڑھا دیا کہ جیسے ان کو رسول بنا دیا. ارے ہم کیا رسول بنائیں گے کسی کو؟ خود قرآن نے کہا ہے جو مباہلہ کے میدان میں جا رہا ہے یہ نفس رسول ہے. تو یہ ہم پر اعتراض نہ کرو کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ غلط شبہات لے کر آتے ہیں کہ پنجتن کو ایسے ایسے رسالت سے قریب کرتے ہیں، نبوت سے قریب کرتے ہیں. یہ ہم پر اعتراض نہ کریں. اگر اعتراض ہے تو خدا پر یا مصطفیٰ پر کریں. خدا نے آیے مباہلہ میں انہیں انفسنا کہا، اور رسول نے اپنی احادیث میں کبھی فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کبھی فرمایا حسن منی وانا من الحسن، کبھی فرمایا علی منی وانا من علی، اور کبھی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. یہ چاروں ہستیاں وہ ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے. تو یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے. یہ احادیث سے عقیدہ واضح ہے کہ یہ لگتے ہیں رسول اور لگتے ہیں انبیاء، شبیہ لگتے ہیں. اور آپ کو لگتے ہو یا نہ لگتے ہو کہ لیکن مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم کو لگ گئے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ایسے چہرے کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں ایک ایسے چہرے کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یعنی مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے یہ سارے چہرے برابر سے لگے کہ اگر یہ چہرے پہاڑ کو حکم دے کہ وہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو یہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے. اور بعض روایتوں کے مطابق یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر یہ دعا کریں کہ ہم برباد ہو جائیں تو خدا ان کی دعا قبول کرے گا. تو یہ شبیہ لگتے ہیں رسول کے، یہ جان رسول ہے، یہ جگر رسول ہے، یہ جزء رسول ہے. یہ ہم کام نہیں کرتے کہ ان کو رسالت کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو رسالت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام خود خدا نے کیا ہے، نبی اکرم نے کیا ہے. اور آگے جا کر بھی روایتیں آپ کو کئی ساری مل جائیں گی. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ ہے. چھٹے امام کے دور میں ایک عیسائی مسلمان ہو، حج کرنے کے لیے گئے. جب حج پر پہنچا تو اس کی ملاقات چھٹے سرکار سے ہوئی. آ کر بیعت کی، ایمان لے کر آیا. کہا کہ مولا میں آپ کو اپنا امام، آپ کو اپنا رہبر، آپ کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک سوال ہے، مجھے سوال کا جواب چاہیے. میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری ماں ابھی تک عیسائی ہے. جب میں دوبارہ کوفہ پہنچوں گا اور اپنے ماں کے پاس پہنچوں گا تو مجھے اپنی ماں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ وہ تو ابھی بھی کافر ہے، وہ تو ابھی بھی عیسائی ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہو رہی. اب مجھے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دور ہو جانا چاہیے؟ وہ نجس ہے، وہ ابھی بھی کافر ہے، مجھے دور رہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امام شاہ فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہمارے نوجوانوں کے بہت بڑا درس ہے. جن کے ماں باپ شیعہ ہیں، جن کے ماں باپ مومن ہیں، جن کے ماں باپ عزادار ہیں، جن کے ماں باپ مولائی ہیں، ماتمی ہیں، امام زمانہ کے منتظرین میں سے ہیں. امام شاہ فرماتے ہیں کہ تم جب تک عیسائی تھے جیسی خدمت اپنی ماں کی کیا کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت اب مومن بننے کے بعد کرنا. اس سے یہ بات سنی اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاس پہنچا. جب کوفہ پہنچا تو ماں کی اور زیادہ دیکھ بھال کرنے لگا.
اور زیادہ کیئر کرنے لگا اور احترام سے بات کرنے لگا اور نرمی دکھانے لگا، تو ماں کو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. ماں تو اولاد کے آتے ہوئے قدموں کو دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی صحبت سے آ رہا ہے. ماں نے فوراً کہا کہ اب تیرا انداز بدل گیا، تو پہلے بھی خیال لگتا تھا لیکن اب جتنا خیال لگتا ہے اتنا پہلے نہیں لگتا تھا. آخر ماجرا کیا ہے؟ کس سے ملاقات کر کے آ رہا ہے؟ کہا میں اپنے والی اور وارث حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اب جب اپنی ماں کے پاس جانا تو ان کی زیادہ خدمت کرنا. سنیے گا کہ اس عیسائی ماں نے کیا کہا. وہ عیسائی ماں ایسی تھی کہ جس نے انجیل کو پڑھا تھا، باقی انبیاء کو پڑھا تھا، سابقہ انبیاء کے دستورات سے واقف تھی، لہٰذا بے اختیار اس کی زبان سے نکلا. روایت کے اندر جملہ موجود ہے، کہنے لگی کہ جس نے تجھے یہ درس دیا ہے کیا وہ نبی ہے؟ کہ نہیں وہ نبی نہیں، کیا وہ رسول ہے؟ کہ نہیں وہ رسول نہیں ہے. کہا پھر وہ کون ہے؟ کیونکہ ایسی تعلیمات تو یا انبیاء نے دی ہے یا رسول نے دی ہے. کہا وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن آخری نبی کا وصی ہے. اور اس نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ جب اب اپنی ماں کے پاس جانا تو اس کی زیادہ خدمت کرنا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر عیسائی اپنی آنکھوں سے ان ہستیوں کو دیکھ لے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی آ رہے ہیں، اور اگر کوئی نہ دیکھے ان کے کلام کو صرف سن لے تو سننے کے بعد بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے نبی بول رہے ہیں. مل کر عظمت اہل بیت پر درود پڑھ دیجیے. تو ہمیں صرف روایتوں کو بیان نہیں کرنا، صرف آیات کو بیان نہیں کرنا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے. یہ روایتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ بے شمار روایتیں ہیں. اور سیدہ کائنات کی فضائل کے اندر کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں. جناب سیدہ کے فضائل قرآن کی روشنی میں، جناب سیدہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں، جناب سیدہ کے فضائل تاریخ کی روشنی میں. اور ایک اور باب ہے جو جناب سیدہ کے لیے فضائل میں کھولا گیا، وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی شخصیت اور ان کے فضائل ان کے القابات کی روشنی میں، القابات کی روشنی میں. اور اس کے لیے بھی اشر درکار ہیں. کون کون سے لقب ہیں جو جناب سیدہ کو نصیب ہوئی؟ اور یہ لقب بھی وہ ہیں جو دنیا نے جناب سیدہ کو نہیں دیے ہیں، بلکہ خالق کائنات نے جناب سیدہ کو. یہ نام ہی جو فاطمہ رکھا ہے یہ پروردگار نے نام رکھا ہے. اور فاطمہ کی تفسیر کے اندر کتنی مختلف روایات موجود ہیں. مجھے اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، بس ایک اجمالی نقطہ آپ کی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جناب زہرا، اس کی تفسیر کے اندر کتنی روایتیں موجود ہیں. بطول نام کی تفسیر کے اندر کتنی روایتیں موجود ہیں. محدثہ نام کی روایت نام کے اندر کتنی روایتیں موجود ہیں. رازیہ، مرضیہ، عذرا، محدثہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، یہ سارے القابات جناب سیدہ کائنات کی. لیکن ان القابات میں اور ان القابات میں سے ایک لقب بھی اگر پروردگار کی طرف سے انسان کو مل جائے تو اس کی زندگی اور اس کی نسلوں کے لیے کافی ہے، خدا کی طرف سے ملا ہے. لیکن ان تمام القابات کے اندر آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ایک لقب مجھے بڑا پسند ہے، اور ایک لقب وہ ہے کہ جس سے پوری شخصیت جناب سیدہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. کون سا لقب؟ وہ فرماتے ہیں کہ دو لفظوں کا مرکب ہے وہ لقب. نبی نے شاہ فرمایا، ائمہ نے شاہ فرمایا کہ جناب زہرا حوراء انسیہ. حوراء انسیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بی بی ایسی ہے کہ جو حور تھی انسانی لباس میں، حور تھی انسانی لباس میں. اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے نا ایک لقب، اگر ان لفظوں کو جدا جدا کر دیا جائے تو جدا جدا ہونے کے بعد بھی ہر نام اور ہر لقب ایک فضیلت ہے. ان دونوں سے مل کر ایک نئی فضیلت بنی ہے، حوراء انسیہ. کہ اگر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی حور ہے تب بھی فضیلت ہے، حور ہے، پاک و پاکیزہ ہے، مطہرہ ہے. لیکن نہیں فرمایا حوراء انسیہ. کیوں؟
کیونکہ حور ہونا فضیلت ہے لیکن چھوٹی فضیلت ہے. نہیں بات پہنچا پا رہا میں. حور ہونا فضیلت ہے لیکن چھوٹی ہے. حوراء انسیہ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. کیونکہ جس کو حور خدا نے بنایا ہے اس کا اختیار ختم ہو گیا. اب وہ مجبور ہے جو خدا نے بنایا ہے ویسے ہی اسے عمل کرنا ہے. جیسے خدا نے حکم دیا ہے ویسے ہی اسے اطاعت کرنی ہے. وہ مجبور ہے کہ خدا کی فرما برداری کرے. لیکن جس حور کو انسانی لباس دیا ہے اس کے پاس اختیار موجود ہے, خواہشات موجود ہیں, لیکن اپنی خواہشات رکھنے کے باوجود حور جیسی زندگی گزار. عصمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. قرآن یہ صامت ہے, لفظوں کا لکھا ہوا ایک مجموعہ ہے, لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھنی ہو اور انسانی صورت میں دیکھنا ہو تو کون ہے؟ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. جن بزرگان کے ذہنوں میں واقعات موجود ہیں کہ معراج پر جب نبی اکرم گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے پھل کھایا تھا, جس پھل کو کھانے کی اجازت کسی نبی کو, کسی مرسل کو, کسی فرشتے کو نہیں تھی, لیکن وہ پھل حبیب خدا نے کھایا تو اس پھل کے نتیجے میں جناب سیدہ کائنات کی ولادت کے اسباب فراہم. شاعر نے کیا خوبصورت جملے ادا کیے ہیں. کہتا ہے کہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ, معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. پھر کہتا ہے کہ ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک. آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ رسول کے لیے ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک, اور خود رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ. اچھا, یہ جو دوسرا مصرع ہے نا یہ بھی روایت کی روشنی میں ہے, کیونکہ روایت یہ ہے کہ ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا نعمت ہوتا ہے اور اس کی بیٹی رحمت ہوتی ہے. تو نبی کائنات کے لیے رحمت, ان کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے رحمت رسول پاک اور خود رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ. اور پھر دو مصرے جو آخر میں کہے وہ تو بڑا غضب کے ہیں. کہتے ہیں کہ حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے, حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. عظمت پنجتن پاک پر بلندتر صلوات. تو جناب سیدہ کی ساری شخصیت ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے اگر ہم ان دو لفظوں کو سمجھ سکیں ہیں. حوراء انسیہ, صرف انسان نہیں ہے, انسان ہونا بھی کمال ہے, اشرف مخلوقات ہونا, احسن تقویم ہونا یہ بھی کمال ہے, لیکن صرف انسان نہیں ہے. اور حور ہونا یہ بھی کمال ہے, لیکن حور نہیں ہے. حور اور انسان کے مجموعے کا نام فاطمہ زہرا. اور پھر ہم اس منزل سے اپنی بات آگے بڑھائیں تو ایک اور فضیلت ہے جو مجھ حقیر کی نگاہ میں شاید سب سے بڑی فضیلت ہے, اور وہ فضیلت بڑی بڑی خواتین کو نصیب نہیں ہوئی. بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس میں سیدہ کائنات کے ساتھ دوسری ہستیوں کے نام ہمیں نظر آتے ہیں, اور دوسری ہستیاں بھی بابرکت ہستیاں ہیں. جناب مریم کا نام جناب سیدہ کے ساتھ نظر آتا ہے بعض مقامات پر, جناب خدیجہ طاہرہ کا نام جناب سیدہ کے ساتھ نظر آتا ہے بعض مقامات پر, جناب آسیہ کا نام بعض مقامات پر نظر آتا ہے جناب زہرا کے ساتھ. لیکن ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس میں کوئی خاتون برابری نہیں کر سکتی. اور کوئی خاتون کا مطلب کوئی بیٹی کا مطلب چاہے وہ انبیاء کی بیٹیاں ہوں چاہے وہ اماموں کی بیٹیاں, کوئی خاتون, کوئی عورت, کوئی بیٹی مقابلہ نہیں کر سکتی اس ایک فضیلت کے اندر.
یہ میرا اپنا مطالعہ ہے، یہاں پر بزرگان موجود ہیں، اگر کوئی وہ فضیلت کسی اور کے لیے تلاش کر کے لے کر آئے تو میری طرف سے نہ، صرف جناب سیدہ طاہرہ وہ ہیں کہ جن کو ایک اور لقب دیا ہے نبی اکرم نے. وہ لقب کب دیا؟ جب جنگ احد کا موقع تھا، تو جنگ احد کے میدان میں کچھ لاپتہ ہو گئے تھے، کچھ لافتہ ہو گئے. تو اسی میدان کے اندر جب پیغمبر زخمی ہو گئے اور جناب سیدہ کائنات کو اطلاع ملی، یہ جو روایت آپ کی بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم سے بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کے اندر یہ جملہ موجود ہے، متفق علیہ ہے یہ لقب. تو سیدہ کائنات اپنے بابا کی تیمارداری کرنے کے لیے، اپنے بابا کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تشریف لائی. تو پھر اس موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا انتی ام ابیہا، بیٹی تو صرف حسن و حسین کی ماں نہیں ہے، تو پاک اماموں کی ماں نہیں ہے، تو سادات کی ماں نہیں ہے، بلکہ تو سید المرسلین کی بھی ماں ہے. بلند سے بلند تر تلوار ایک شان لیے بیٹھی ہے، پچھلے 9 بسط ایک شان لیے بیٹھی ہے، بابا اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہے، اور سر جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. سبحان اللہ، نعرہ سلام. اگر شعر آپ نے پیش کیا ہے تو مجھے بھی اجازت دیجیے کہ ایک اور رباعی آپ کے خدمت میں ہدیہ کروں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حق زہرا تو یہ ہے، حق تو یہ ہے، حق زہرا نہ چھپایا جائے. حق تو یہ ہے، حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اکرم، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. جناب سیدہ کائنات نے وہ کردار پیش کیا ہے ام ابیہا کا لقب ہے، اور یہ ام ابیہا کا لقب صرف جناب سیدہ کائنات ہوگا. انبیاء کی بیٹیاں آئی ہیں، دختران جناب شعیب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. جناب مریم خود کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، لیکن نہیں فرمایا ام ابیہا. جناب آسیہ ہے، جناب خدیجہ طاہرہ ہے، اور پھر آگے چلیے جناب زینب کبریٰ نے ثانیہ زہرا کا لقب پایا ہے، لیکن ام ابیہا کا لقب انہیں بھی نہیں. اور ہم جہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں شہر قم سے، شہر مقدس قم میں ایک اور بی بی بھی موجود ہے جو ساتھ سرکار کی بیٹی ہے، معصومہ ان کا لقب ہے، خواہر امام رضا ہے، بہت پاک بی بی ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں. آج مراجعین علماء کرام ان کے ذریعے کا طواف کرتے ہیں، ان کے ذریعے کو آ کر بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر جوار جناب معصومہ قم کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت معصومہ قم کو بھی ان کے والد بزرگوار نے ام ابیہا کا لقب نہیں دیا. یہ لقب ملا ہے تو صرف فاطمہ زہرا. کیا مطلب ہے ام ابیہا کا؟ ایک مطلب تو یہ روایت کے اندر موجود ہے جو ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ بی بی نے اتنی خدمت کی ہے، اتنی تیرمارداری کی ہے، اتنا وقت لگا ہے، اتنی حوصلے کو بلند کیا ہے کہ باپ نے کہا بیٹی تو بیٹی نہیں تو میری ماں ہے، مجھے ماں کی طرح میرا خیال رکھا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر بھی ام کا لفظ آیا ہے. سورہ قاریہ کے اندر ام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ سبھی کو سورہ قاریہ یاد ہوگی، میرا ساتھ دیجیے گا یہاں تک کہ ہم لفظ ام تک پہنچتے ہیں اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہاں پر ام کا لفظ آیا اور ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یہاں قرآن کریم نے ام کو کس معنی میں استعمال کیا ہے. قرآن نے دو کیٹیگریز بیان کی. میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں ترجمے کا. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی ہے. جب نیک لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا انجام جنت ہے، اور جو برے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ام کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر مقصد اور ٹھکانہ کے معنی میں، انتہا کے معنی میں. توجہ رکھیے گا، انتہا، منتہا، اینڈ کیا ہے، اس معنی میں ام کا لفظ آیا ہے. اینڈ، اختتام، انتہا کے معنی میں ام کا لفظ آیا ہے. ام کہا جاتا ہے انسان کی انتہا کو، انسان کے مقصد کو، انسان کے انجام کو، انسان کے اختتام کو. اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی انتہا کا نام کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے مقصد کا نام کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے مشن کا نام کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے ٹھکانے کا نام کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے انجام کا نام کیا ہے. اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی انتہا کو جاننا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ کے مقصد کو جاننا چاہتا ہے، تو کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ام ابیہا موجود ہو وہی محمد مصطفیٰ کا مقصد دکھائی دے. محمد علی محمد صلوات. بات پہنچ رہی ہے. ایک اور آیت کا سہارا آپ کی خدمت پیش کروں. قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی ام کا لفظ استعمال کیا. مشکل تو نہیں ہو رہی بات. قرآن نے ایک اور مقام پر بھی لفظ ام استعمال کیا. وہ کہاں؟ قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ بیت الحرام کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی جو نیت کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، ان کے لیے بھی لفظ ام استعمال ہوا. قرآن نے کہا آمین البیت الحرام، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں. تو ارادے، نیت، توجہ رکھے گا، مقصود، مطلوب کا نام بھی ام ہوتا ہے. جو نیت ہوتی ہے اسے بھی عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے. اب معلوم کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی نیت کا نام کیا ہے، نبی اکرم کے ارادے کا نام کیا ہے، نبی اکرم کے مقصود کا نام کیا ہے. تو اگر ارادہ مصطفیٰ جاننا ہو تو فاطمہ زہرا کے در پر آ جا. ارادہ مصطفیٰ کا نام فاطمہ زہرا. اور اب میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کنیت کے باب کے اندر ایک اور نقطے کی طرف. عربوں کے اندر ایک دستور یہ ہے کہ کسی کو احترام دیا جاتا ہے تو کنیت کے ساتھ دیا جاتا ہے. ابو الحسن کہا جاتا ہے، ابو الحسین کہا جاتا ہے، ابو علی کہا جاتا ہے، ابو محمد کہا جاتا ہے. ہمارے ائمہ کی القابات موجود ہیں، یہ کنیتیں موجود ہیں. عربوں کے اندر بھی یہ طریقہ تھا کہ کسی کو احترام دیا جائے تو کنیت کے ساتھ دیا جائے. لیکن عرب اسی کنیت کو بے احترامی کے اندر بھی استعمال کرتے تھے. بے احترامی کیسے کرتے تھے؟ اچھا، کنیت ہر ایک کی ہوتی ہے، خاتون ہو یا مرد ہو، ہر ایک کی کنیت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کی کنیت کے اندر بیٹی کے بجائے بیٹی کا ذکر آ جائے تو عرب اسے توہین سمجھتے. تھوڑا سا دقیق نکتہ ہے، شاید نیا ہو، تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا. دیکھیں، جو مولا کائنات کے دشمن تھے نا، وہ مولا علی کو ابو الحسن نہیں کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ابو زینب. ابو زینب. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ذاکرین جلدی کے اندر اور ہمارے پاس مولائی کی محبت اور عقیدت کے اندر یہ کہہ جائیں کہ مولا کائنات کا ایک لقب اور کنیت تھی ابو زینب. لیکن عرب اسے جب استعمال کرتے تھے اگر لڑکی کے ساتھ اور بیٹی کے نام کے ساتھ تو وہ احترام کے طور پر نہیں، انتقام کے طور پر استعمال کرتے تھے. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اب علی مرتضیٰ میں ویسی طاقت نہیں رہی جیسے پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی. اب علی کمزور ہو گئے ہیں، علی صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے تھے ابو زینب. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کربلا سے پہلے انہوں نے بے احترامی کے لیے ابو زینب کہا ہو،
لیکن واقعہ کربلا کے بعد اس بی بی نے شریکت الحسین بن کر دکھا دیا ہے کہ جیسے حسین شجاع انسان کا نام ہے ویسے شریکت الحسین ایک شجاع بی بی کا نام ہے. عصمت اعظم بی زینب سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر تلوار. اچھا بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مسئلہ کی بیان کروں. یزید ملعون کا بیٹا معاویہ ثانی جب اقتدار پر آیا، آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار اسے فوراً سے چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں میں اس اقتدار کو نہیں لے سکتا جس سے اولاد رسول کا خون جاری ہو رہا، اور وہ کنارہ کش ہو گیا. جب اس نے اقتدار اور حکومت کو چھوڑا تو بنی امیہ والوں نے اس کے لیے ایک کنیت بنائی، اور اس کنیت کے اندر بیٹی کا نام. وہ کیا ہے؟ اس کی کنیت کچھ اور تھی. اسے کہنا شروع کیا یہ معاویہ ثانی یہ ابو لیلہ ہے. ابو لیلہ، لیلہ کا باپ ہے. لیلہ بیٹی کا نام، لڑکی کا نام، تو اس کو ابو لیلہ کہنا شروع کیا. یہ کمزور انسان ہے، یہ ناتواں ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ یہ حکومت کر سکے. اور مروانیوں نے اس کے لیے یہ کنیت چنی تھی ابو لیلہ. تو اب یہ معلوم ہوا کہ عربوں کے اندر اگر بیٹے کے نام کے ساتھ کنیت ہو تو احترام ہوتا ہے، اگر بیٹی کے نام کے ساتھ کنیت ہو تو بے احترامی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ شہزادی کی کنیت کس کے نام کے ساتھ ہے؟ ہر ماں کی کنیت ہوتی ہے اولاد کے نام کے ساتھ. بی بی کے لیے یہ کنیت بھی بہت بڑی کنیت ہے کہ بی بی کو ام الحسن کہا جائے، ام الحسین کہا جائے، ام الائمہ کہا جائے. یہ بھی بی بی کے احترام کے لیے کافی ہے. لیکن نہیں، نبی نے جو کنیت دی ہے وہ صرف بیٹوں کے نام کے ساتھ نہیں دی. کہا اے بی بی آپ کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے وہ آپ کے بیٹے نہیں، وہ آپ کا باپ ہے. کائنات کے افضل ترین انسان کے ساتھ بی بی کی کنیت جڑی ہوئی ہے. بی بی کو کہا کہ یہ ام ابیہا، یہ باپ کی ماں ہے. سلام علیکم. بس عزیز ہو اس ام ابیہا بی بی جس کو نبی ام ابیہا کہا. اور یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، جب نبی سفر پر جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ودا ہو کر جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس لوٹ کر آتے تھے تو ازواج بہت تھی لیکن جہاں سکون ملتا تھا وہ در سیدہ تھا. اور اسی در کے پاس آ کر بار بار کہا کرتے تھے، اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، آ کر کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ، تم رسالت کی کہانی ہو، تمہارے یہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے. اور یہی در وہ ہے جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب نبی اس دنیا سے وصال فرمانا چاہتے تھے تو ایک شخص بار بار دروازے پر آتا تھا. نبی نے کہا، بنت رسول نے کہا جو دروازے پر ہے اسے بھیج دو، ابھی میرے بابا کی طبیعت بہت ناساز ہے، ابھی میرے بابا جواب نہیں دے سکتے. جب بار بار بھیج دیا گیا لیکن آنے والا جاتا نہیں تھا اور بار بار آ کر دستک دیتا تھا. سیدہ سے اب رہا نہ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھبراہٹ میں کہا بابا جان یہ کون ہے جو بار بار دروازے پر آتا ہے؟ میں منع کر چکی ہوں، میرے بابا بہت مریض ہے، چلا جائے بعد میں کسی وقت پر آئے. کہا بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے. اور یہ ہمیں اور آپ کو بتانا تھا، ورنہ سیدہ کائنات بھی جانتی ہے کہ کون ہے دروازے کے پیچھے. یہ ہمیں اور آپ کو بتانا تھا. کہا بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے، جو پشت در پر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے کہ جو بغیر اجازت ہر ایک کے دروازے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے جو لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے. وہ ملک الموت دروازے پر آ کر تیری اجازت کا انتظار کر رہا ہے، تو اجازت تھے تو وہ دروازے سے داخل ہو. بس ازادار ہو جس دروازے پر فرشتے بھی آ کر اجازت طلب کریں، بغیر اجازت امت اس دروازے میں داخل ہو گئی.
اور اسے داخل ہوتی تو ہوتی ہے، قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتی تو کرتی، لیکن صرف قرآن کی ایک آیت کی مخالفت نہیں کی کہ کسی کے دروازے میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، بلکہ اس دروازے کو آگ لگائی گئی، دروازے کا ایسا دھکا دیا گیا کہ بنت رسول در و دیوار کے درمیان پس گئی، بنت رسول کا محسن شہید ہو گیا۔ یہ روایتیں آپ تک پہنچتی ہیں، آپ کا دل کرب کے مارے بار بار یا زہرا کہتا ہے۔ اور یہ ہماری کم بذاتی ہے کہ ہم جب تک مصائب کے جملوں کو نہ سنیں اس وقت تک رونا نہیں آتا، لیکن ائمہ کے لیے صرف نام فاطمہ سن لینا کافی ہے، ائمہ کے لیے نام زہرا کو سن لینا کافی ہے۔ یا فاطمہ بنت محمد، آپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا گیا؟ ائمہ کو صرف نام فاطمہ پر رونا آتا ہے، اور سوال کرتے ہیں بی بی آپ کو کس نام پر رونا آتا ہے؟ سنیں گے کس نام پر رونا آیا ہوگا جناب سیدہ کو؟ جب بلال اذان دینے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ اکبر کی آواز بلند کی بی بی رونے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا بی بی رونے لگے، لیکن جب یہ نام آیا نا اشہد ان محمد رسول، بی بی کو ایسا گریہ آیا، روایت کہتی ہے وہ غشیہ علیہ، بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہم نے روایتوں میں سنا ہے کہ نبی اپنے بیٹی کا بڑا لاڈ کیا کرتے تھے، لیکن بی بی نے تو دیکھا ہے، جیسے ہی نام مصطفیٰ کو سنا اپنے بابا کے نام کو سنا، سارا منظر ذہن میں آ گیا۔ بابا اذان ہوتی تھی آپ میرے دروازے پر آتے تھے، میرے گھر میں وضو کرتے تھے، مجھے خدا حافظی کہہ کر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے آپ کی آوازیں آتی تھی، نماز سے فارغ ہوتے تھے میرے گھر پر آتے تھے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد یہ سارا احترام ختم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے مصائب سننے کے بعد کیفیت کیا، آپ جانے اور سیدہ جانے، لیکن میں نے جو روایت میں ان مصائب کو سننے کے بعد علی مرتضیٰ کی حالت دیکھی ہے، خیبر شکنجہ فاطمہ زہرا کو اس حالت میں دیکھتا، اسور الصابرین اس حالت میں دیکھتا ہے، شاہ مردہ اس حالت میں دیکھتا ہے، تو صبر کرنے کا بادشاہ، صبر کا خدا بھی برداشت نہیں کر پاتا اور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر نہیں، دو مقامات پر نہیں، متعدد مقامات پر یہ جملے ملے۔ نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا۔ رسول خدا آپ کے جانے کے بعد اتنا ظلم ہم پر ڈایا گیا، میری آنکھوں میں خار تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی۔ خار کا مطلب کیا ہے؟ جب نگاہ علی کھلتی تھی وہ خار علی کو تکلیف دیتا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ مولا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کھلتی تھی تو آپ دیکھتے کیا تھے؟ آپ کو کبھی چلتا ہوا وہ آشیانہ دکھائی دیتا تھا، وہ یتیم بچے دکھائی دیتے تھے، وہ پہلو شکستہ سیدہ دکھائی دیتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حلق میں کیوں ہڈی تھی؟ جب انسان کے حلق میں ہڈی پھنس جائے وہ بات نہیں کر سکتا۔ ہائے علی کی مظلومیت، یہ مصائب دیکھتے ہوئے کچھ بیان نہیں کر پاتے تھے۔ بس میں نے منزل مختصر کی، نہج البلاغہ ہی کے اندر مولا نے ایک اور صبر کے فقرے کو کھولا، فرمانے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا پر سلام ہے، میں آپ کو امانت واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ علی کو بہتر جانتے ہیں، علی کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مکے سے نکلتے وقت بھی امانت میرے سپرد کی تھی، ساری امانتوں کو میں نے واپس لوٹایا تھا، لیکن اب جو امانت دینے کے لیے آیا ہوں اس میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا امت کیسے جمع ہو گئی اور کیسے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ وَقَلَّ صَبْرِ عَنْ صَفِيِّكَ، اے رسول خدا میرا صبر ختم ہو گیا۔ اما لیلی فسرمت، اب
جاری رہے گا. وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّدْ, اور میرے لیے راتیں نہیں رہی, اب مجھے راتوں میں سکون نہیں ملتا, راتیں میرے لیے دن بن گئی. اے مولا آپ کے لیے راتیں دن بن گئی. اور بنت رسول فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی سرنا لیالیا, بابا آپ کی جانے کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ